من الماء ولهذا يزمن بالاطلاق وله ست من الثمن على ما نذكر في کتاب الشرک. صرف کہتے ہیں نیچے کی منزل، علو کہتے ہیں اوپر. کوئی مکان ہو، اس مکان میں جو اوپر کا حصہ ہے وہ علو کہلاتا ہے اور جو نیچے کا حصہ ہے وہ صفر کہلاتا ہے. اگر صفر ہے یعنی نیچے کا حصہ کسی اور کا ہو اور علو کسی اور کا. آج کل شہر میں اپارٹمنٹ سب بنتے ہیں، کوئی کمپنی بناتی ہے یا کوئی بھی بنائے اور اس کو فروخت کرتے ہیں. یہ ایسا کافی ہوتا ہے کہ نیچے کا حصہ کسی اور کا ہے، اوپر کا حصہ کسی اور کا ہوتا ہے. اس طرح مکان کی خرید فروخت ہوتی ہے. اگر صرف کسی اور کا ہے نیچے کا حصہ اور علو دوسرے کا ہے، فسقطا، اب دونوں گر جائیں. یہ علو والا صرف تنہا اوپر کی منزل گر گئی، آ گئی یا ڈھا دی گئی. اب جب جن کا مکان اوپر تھا وہ اپنے مکان کے اسی فضائی حصے کو فروخت کرنا چاہے تو فروخت کر سکتا ہے یا نہیں. فباع صاحب العلو علو، یعنی جن کا مکان اوپر تھا اب وہ اپنے مکان کی جگہ جو فضا ہے اس کو اگر وہ فروخت کرنا چاہے، اس حق علو کو فروخت کرنا چاہے تو اس کی بے ہوگی یا نہیں. تو کہہ رہے ہیں لم یجوز، بے جائز نہیں. وجہ کیا؟ لأن حق التعلی لیس بمال، یعنی جہاں اس کا مکان تھا بلڈنگ کے پہلی منزل کے اوپر جو دوسری منزل یا تیسری یا چوتھی، جہاں بھی اس کا اوپر مکان تھا اب وہاں وہ مکان نہیں رہا بلکہ وہ ایک فضا ہے. اور خرید فروخت مال کی ہوتی ہے، یہ فضا مال نہیں ہے. جو اوپر کا حصہ ہے اب وہ خالی ہے، محض فضا ہے، وہ ہواؤں کا مجموعہ اس کا، وہاں کوئی مال نہیں ہے. وہاں ایک لکوڈ ایسی لہریں ہیں صرف جو انسان کے نہ ذہن میں وہ چیز آ رہی ہے، نہ وہ آنکھ کیچ کر پا رہی ہے، نہ کسی اور محسوس چیز سے اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ کوئی معین مشاہد چیز نہیں ہے. جب کوئی معین مشاہد چیز نہیں ہے تو وہ مال بھی نہیں ہے، اور جب مال نہیں ہے تو پھر اس کے خرید فروخت بھی جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ایک دفعہ بتایا تھا کہ مال کس کو کہتے ہیں. المال ما یمیل الیہ الناس، مال وہ چیز ہے جس کی طرف انسان کا قلب و دماغ مائل ہو، وہ مال ہے. اور مال ایسی چیز ہے جو انسان کے تصرف کے لائق، جس کا احراز یعنی جس کو قابو میں لانا، جس کو قبضے میں لانا، جس کو گرفت میں لانا ممکن ہو تو وہ مال ہوتا ہے. وہ چیز جو ناقابل گرفت ہو، وہ چیز جو قابو میں نہ آنے والے ہو، وہ چیز جو کسی پیمانے کے اندر سمٹا نہ جا سکتا ہو، وہ مال نہیں ہے. مال تو وہ ہوتا ہے جس کا احراز یعنی جس کو جمع کرنا، جن کو اپنے احاطے میں لینا، جس کو اپنی قدرت میں لینا ممکن ہو، وہ مال ہوتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت. جی مولانا. کے اوپر اگر جی یہ مسئلہ نہیں حضرت، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. کون مسئلہ؟ کون والا مسئلہ؟ مکان والا جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مکان کے اوپر جو فضا ہے،
जहाँ तक बिल्डिंग बनी मसलन 2 मंजिल का मकान, 2 मंजिल के ऊपर जो आसमान है, फिजा है, अगर कोई उसको फरोख्त करना चाहे तो क्या फरोख्त भी उसकी जायज होगी? कह रहे नहीं जायज होगी, इसलिए कि वो माल नहीं है, वो एक फिजा है। हाँ, उसी में आप बिल्डिंग बना दे, वो वही फिजा में, तो अब बिल्डिंग की खरीद फरोख्त जायज है क्योंकि ये माल। उसके ऊपर फिजा फिर हो, उस फिजा को बेचे जायज नहीं, उसी फिजा में आप बिल्डिंग बना दें तो जायज। अब इसको एक महसूस तरीके से मिसाल दे रहे हैं। मसलन ऐसा मकान है जो 2 मंजिल का, नीचे की मंजिल किसी और की है, ऊपर की मंजिल किसी और की। मुमकिन है दोनों मंजिलें ढा दी गई, अब नीचे सिर्फ जमीन है और कुछ नहीं। अगर कोई कहे कि इस जमीन के ऊपर जो फिजा है उसको मैं बेच रहा हूं, तो उसको खरीद लो, तो फिजा की खरीद फरोख्त जायज नहीं क्योंकि वो माल। और अगर मान लिया जाए दोनों मंजिलों में से सिर्फ ऊपर की मंजिल ढह गई, खत्म हो गई, नीचे की मंजिल है, ऊपर की मंजिल जिसकी थी अब तो वो सोच रहा है मेरी चीज तो रही नहीं, अब उस जगह जहां उसकी बिल्डिंग थी अब वो सिर्फ खला नजर आ, उस खला को, स्पेस को अगर कोई फरोख्त करना चाहे कि हम इसमें हमारी एक बिल्डिंग थी, लिहाजा इस हिस्से को, इस स्पेस को, फिजा को हम फरोख्त कर रहे हैं, तुम ले लो, 10 लाख में मैंने दे दिया, तो क्या इसकी फरोख्तगी और इसको खरीदना जायज होगा? फुक़हा कहते हैं कि जायज नहीं, कलम यजुज़, इसको कर लियाना हक़ ताल्ली, हक़ ताल्ली यानी ऊपर की फिजा का हक, लैसा बेमालिन, ये माल नहीं। हक तो है लेकिन माल नहीं, हक है माल नहीं। मसलन आप बाप का आप पर हक है, क्या हक है? हक बेदरी है, आप पेशर हैं, उनके बेटे हैं, उनको हक है कि 2 तमाशा आपको मारे, उनको हक है कि आपको डांटे, उनको हक है कि आपसे खिदमत लें, उनको हक है कि आपका माल लेकर बिला इजाजत के वो इस्तेमाल करें, ये हुकूक उनको हासिल। लेकिन अगर वो आपको फरोख्त करना चाहें तो फरोख्त नहीं कर सकते। वो ये कहें किसी से कि भाई मुझे इनसे खिदमत लेने का हक है, लिहाजा इस खिदमत, हक पे खिदमत को मैं तुम्हारे हाथ फरोख्त करता, तुम उनसे खिदमत लो। अब वो हक पे खिदमत को फरोख्त कर दिया तो फरोख्त, इसको फरोख्त करने की इजाजत है? नहीं, क्योंकि ये हक माल नहीं होता, ये एक गैर मुअय्यन चीज है, ये गैर मुशाहद चीज है, बल्कि ये ऐसी चीज है जो इंसान की निगाहों के काबू में नहीं है। इंसानी जहन और निगाह के कैमरे में वो चीज नहीं आती। जब वो चीज नहीं है तो वो माल ही नहीं है। उसी को कह रहे हैं माल तो उसको कहते हैं जिसका इहराज मुमकिन हो, जिसको हम कि अपने काबू में ले सके। अब ये हक कि भाई बेटा है, बेटा होना वो हक है उनसे खिदमत लेने का, तो ये हक खिदमत अगर कोई फरोख्त करना चाहे तो क्या फरोख्त कर सकता है या नहीं? कह रहे नहीं कर सकता, ये माल नहीं। मा युमकिन इहराजु वल माल हुवा अल महल लिल बै, बै का महल तो माल हुआ करता है और ये हक माल नहीं है। और खिलाफ शिर्ब के, शिर्ब कहते हैं नाली को, पानी जहां से गुजरे उसको कहते हैं शिर्ब। तरीक, रास्ता आप जानते हैं, एक है रास्ता और एक है उस पर गुजरने का हक। तो एक है तरीक और एक हक तरीक। तरीक रास्ता है जमीन पर, उसको बेचना तो जायज है,
لیکن ان کو گزرنے کا اگر حق حاصل ہو، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو گزرتا تھا، مجھے جو اختیار تھا گزرنے کا، اس گزرنے کے اختیار کو میں فروخت کر رہا ہوں فلاں کے ہاتھ، اب فلاں گزرا کریں گے، یہ اختیار نہیں ہے، اس کی خرید فروخت نہیں کر سکتے۔ ہاں راستہ جن کی ملکیت ہے، راستہ ظاہر بات ہے زمین پر ہے، تو وہ زمین اس کو تو فروخت کر سکتے ہیں، لیکن اس پر گزرنے کا جو اختیار تھا، حق تھا کسی اور کو، زمین والے کے علاوہ کو، تو اب وہ چاہیں کہ ہم اپنے اس حق کو، گزر کے حق کو فروخت کر دیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر پانی کی نالی ہے، مثلا کھیت کسی کا آگے ہے اور ہینڈ پائپ ادھر ہے، بورنگ ہے، پانی یہاں سے جا رہا ہے ایک دوسرے کے کھیت کے پاس سے، اب یہ یہاں نالی بنی ہوئی ہے پانی کی، پانی یہاں سے گزر کر دوسرے کے کھیت میں جائے گا، تو یہ گزرنے کا اختیار جس وقت ہینڈ پائپ یا بورنگ چلائی جا رہی تھی، اس میں بورنگ کو گویا کہ لگا رہے تھے، فٹ کر رہے تھے، تو یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم بھی اپنا کھیت وہاں پانی لے جائیں گے اس میں، تو ان کو پانی اختیار دے دیا تھا، پانی آپ لے جا سکتے اس نالی سے، تو نالی سے پانی لے جانے کا حق۔ لیکن اگر کوئی نالی جس کی ہے، جس نے بنایا ہے، وہ فروخت کرے تو وہ تو فروخت کر سکتے ہیں، لیکن جس کو اس سے پانی لے جانے کا حق تھا، اب وہ اپنے بجائے کسی اور کو وہ حق دے دے پیسے لے کر، تو اس کی گنجائش نہیں کہ پیسے لے کر وہ کسی دوسرے کو دے دے، فروخت کر دے۔ تو ایک ہے طریق اور دوسرا ہے نالی، شرب اس کو کہتے ہیں، اور ایک تیسری چیز ہے مسیل۔ مسیل کہتے ہیں پانی گزرنے کی راہ، راستہ۔ مثلا بارش کا زمانہ ہے، ڈھالوان بارش، یہ وہ بلڈنگ پر پانی پڑ رہا، وہاں سے پانی گر رہا ہے، اور وہ پانی جہاں نشیب کا حصہ دیکھ کر گزر رہا، تو وہ نشیب کے حصے سے جو پانی گزر رہا ہے، وہ نالی بنی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن پانی وہاں سے گزرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسیل۔ اب بغل کے پڑوس کی بلڈنگ کا پانی آ رہا ہے بارش میں، اور اسی طرف سے جس کے کسی دوسرے کا گھر ہے، دروازہ ہے، زمین کسی اور کی ہے، ہلکا سا نشیب ہونے کی وجہ سے پانی ان کا بھی گزر رہا ہے، پڑوس کے مکان کا بھی پانی، جو چھت کا بارش کا پانی آ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح راہ پا رہا ہے، وہ پانی گزر رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حق مسیل۔ مسیل آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ تو ایک ہوا طریق، دوسرا ہوا شرب، اور تیسرا ہوا مسیل۔ طریق تو باقاعدہ زمین ہے، زمین پر، اور شرب بھی زمین پر نالی پانی بناتے ہیں، وہاں سے گزارتے ہیں پمپنگ سیٹ کا پانی۔ اور ایک ہے مسیل۔ مسیل تو بنایا نہیں اس نے، راستہ نہیں بنایا پانی کا، لیکن پانی خود اپنی راہ بنا لیتا ہے، جدھر جدھر نشیب ہو گزرتا چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسیل۔ اگر کسی کا مکان پڑوس میں ہے اور وہاں سے ان کے مکان کا بھی پانی، جو بارش کا پانی ہے، وہ گزر رہا ہے، تو اسی جگہ سے جہاں سے ان کا بھی گزر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حق مسیل۔ اب اگر کسی کے گزرگاہ پانی کے گزر کی جگہ ہے اور وہاں سے پانی گزر جاتا ہے، کوئی کہے کہ بھائی مجھے یہاں پانی گزارنے کا حق حاصل تھا، لہذا اس حق کو میں بیچ رہا ہوں، حق مسیل کو بیچ رہا ہوں، تو اسے بیچنے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی شے نہیں ہے۔ البتہ شرب ایک نالی ہے، ایک شے معین ہے، مشقت ہے،
اس کو اگر کوئی فروخت کرتا ہے، کسی کی ملکیت ہے، وہ فروخت کر سکتا ہے۔ طریق اگر کسی کے راستے ہے، زمین سے متصل ہے، تو راستے کو فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو حق طریق حاصل ہے، یعنی اس راستے سے گزرنے کا حق ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اب وہ اس کو حق کو بیچنا چاہے تو اس حق کو بیچ نہیں سکتا۔ اسی طرح شرب سے، نالی سے پانی لے جانے کا کسی کو حق تھا، اس حق کو کوئی وہ دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے تو اس کو فروخت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بحث مبنی ہے اس بحث پر کہ حقوق کی بیع جائز ہے یا نہیں۔ ایک دن ہم نے بتایا تھا کہ حقوق اگر مجرد ہے، تنہا حقوق ہیں، تو اس کی بیع جائز ہے۔ ہاں، حقوق کا اگر کسی شے سے اتصال ہو، کسی ملک سے اتصال ہو، تو ملک سے اتصال ہونے کی وجہ سے جن کی ملک ہے اور اس پر جو حقوق ہیں، فضا ہے، اس کو وہ فروخت کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کی بلڈنگ ہے، بلڈنگ ان کی ہے، اپنی ہے۔ اب اگر کسی کو اپنی بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ بنانے کی اجازت دے اور اس کو وہ فروخت کر رہا ہے تو وہ جائز ہے، درست ہے، کیونکہ جو اوپر کی فضا ہے اگرچہ حق ہے لیکن وہ حق ایک ملک سے متصل ہے، اتصال اس کا مجرد حق نہیں ہے بلکہ اتصال۔ ہاں، اگر وہی ہم نے کہا کہ دو بلڈنگ دو ہیں، ایک منزل دوسری منزل، پہلی منزل کسی اور کی ہے، اوپر کی منزل کسی اور کی ہے، وہ ختم ہو جائے تو نیچے اس کا ہے نہیں، ان کی بلڈنگ ختم ہو گئی، اس جگہ کو، اس فضا کو اگر بیچنا چاہے تو مجرد اس کا اس کی فضا ہے، تنہا فضا ہے، خالص فضا ہے، نیچے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کی ملک نہیں ہے، اس فضا کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی کو بولتے ہیں حقوق مجردہ کی بیع، یعنی ایسا حق جو کسی اور ملک سے متصل نہ ہو، اس کا اتصال نہ ہو، کوئی کنٹیکٹ نہ ہو، بلکہ مجرد خالص صرف حق ہو، تو خالص حق کی فروختگی جائز نہیں ہے۔ اب بتاؤ اتنی بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟